آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ کووڈ-19 ختم نہیں ہوا اور ٹیسٹ میں بھی کہیں پہ کچھ کم ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے جب ٹیسٹ بڑھتے ہیں اور خاص طور پر سسپیکٹس کو جو ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جن میں جو ان کے کانٹیکٹس ہیں یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو جو پرسنٹیج ہے پازیٹیو کی اس میں انکریز ہوتی ہے وہ. لیکن اللہ کا شکر ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے تاکہ بہتری آئے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو، جو فگرز سامنے آ رہی ہیں ایسا ہی ہو اور یہ ختم ہو جائے. لیکن میرے جو اپنا خیال کہہ لیں یا جو ماہرین سے جو ہمارا رابطہ رہتا ہے ان کے خیال سے یہ ابھی ختم نہیں ہوا. اور عید کے بعد جس طرح ہر جگہ پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایس او پیز پر عمل نہیں ہوتا اور احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ لوگ کم کرنے لگے ہیں، تو اس کے بڑھنے کا بڑا اندیشہ ہے. اور عید کے بعد یہ اندیشہ ہے کہ کووڈ-19 کے کیسز بڑھیں، تو ہم سب کو احتیاط کرنی ہے اور جب تک یہ وائرس مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا. اس میں ایک ایڈیشن یہ بھی ہے کہ کورونا کے حوالے سے کہ آگے اس عید کے بعد ایک اور بڑا مرحلہ ہے جو سلطنت کے لیے، وہ ہے محرم رمضان کا. جی کیا اس کے لیے کیا پالیسی مرتب کی گئی ہے؟ کیا آیا کہ اس میں بھی کیا لاک ڈاؤن ہوگی صورتحال یا سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی مذہبی دن ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں ان میں ایشوز آتے ہیں اور لوگوں کی جذبات بھی اس میں ہوتے ہیں اور مذہبی بھی ان سب کے یہ ان کا حق بھی ہے. تو اس پر فیڈرل گورنمنٹ سے میٹنگز ہو رہی ہیں اور این سی او سی سی میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں اور ان پر مکمل طور پر عمل ہوگا، پورے ملک میں عمل ہوگا. اور سب سے یہی گزارش ہوگی کہ احتیاطی تدابیر رکھیں. جو ایس او پیز گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہے، انہیں ریکویسٹ کی جاتی ہے. اور اس پر جو سب سے اہم رول ہے وہ علماء کرام کا ہے. جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کرام کا بہت اہم رول ہے اور انہوں نے ہمیشہ حکومت کی سپورٹ کی ہے، کیونکہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ جو کووڈ-19 ہے اس سے جب یہ پھیلے گا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو میں علماء کرام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر مرحلے میں جو ہے سپورٹ کی ہے اور انہوں نے جو لوگوں کو سمجھایا ہے تو اس پر لوگوں نے عمل بھی کیا ہے اور لوگ علماء حق کی بات سنتے ہیں. اسی لیے ہم انہیں ہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بھی ہماری معاونت فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں اور وہ حل نکالیں جس سے کووڈ-19 کو روکا جا سکے. شاہ صاحب جیسے کہ وائرس کے حوالے سے کیونکہ مارکیٹوں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ابھی بھی رمضان کے مہینے میں بھی یہ اثر تھا اور یہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں بھی یہی اثر تھا. مارکیٹوں میں کوئی ایس او پی میں عمل نہیں کیا جا رہا تھا اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے وائرس ہے ہی نہیں. تو ان کو کس طرح آپ یقین دلائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وائرس ہے، اس سے احتیاط کریں؟ لوگ تو احتیاط کرتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ جو حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھتے. یہ تو وائرس آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی جانیں گئی ہیں. کوئی مجھے پاکستان کا شہر بتا دیں، کوئی ایک محلہ بتا دیں کہ جہاں پہ سب ٹھیک ہو اور سب خیریت سے ہوں. ظاہر ہے ہر جگہ پہ یہ وائرس آیا ہے، لوگ بیمار ہوئے ہیں، لوگ ہم سے بچھڑے ہیں اور اس پر تو لوگوں کو یقین آنا چاہیے. لیکن یہ المیہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ وائرس تو چلے اس سال آیا ہے نا، انٹروڈیوس ہوا ہے، یا 19 کے دسمبر نومبر سے آیا ہے. پولیو سالوں سے ہم لوگ، آپ سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے. ماں باپ کو سب سے عزیز چیز کیا ہے؟ کسی کی بھی سب سے پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے. تو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے بھی ہر سال حکومت کو ایک مہم شروع کرنی پڑتی ہے. یہ فرض ہونا چاہیے ماں باپ کا کہ اپنے بچوں کو خود لائیں اور پولیو کے قطرے پلائیں. یہاں کہ یہ گورنمنٹ پھر موو شروع کرے، پھر گلیوں میں
علاقوں میں محلوں میں ٹیمیں جاتی ہیں، وہ بھی جو ہماری بہنیں بھائی جو اس مہم کا حصہ ہوتے ہیں ان پر کئی جگہ پہ تشدد ہوتا ہے. مطلب لوگ اپنے بچوں کو پولیو سے بچنے کے قطرے پلانے میں بھی اس طرح کا شکار ہیں. تو یہ وائرس تو اس کے بعد آتا ہے. تو یہ المیہ ہے اور اس میں ہمیں آپ نے سپورٹ کرنی ہے، میڈیا کا اہم رول ہے. اور میں بہت آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ میڈیا ہاؤسز نے اس میں پبلک سروس میسیجز چلائے، آپ نے آگاہی دی، جو آپ نمائندگان ہیں، اور انہوں نے اس پہ بہت بڑی آگاہی کی مہم شروع کی جس سے لوگوں کو سمجھایا تو بہت ہے. لیکن اب عقل جو ہے وہ عقل سلیم جب آئے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. یہ فرمائیے گا کہ کورونا تو اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو پاکستان کے حالات کافی خراب چل رہے ہیں معاشی طور پر بھی، تو سندھ حکومت کی جانب سے جو تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے بلاول بھٹو اس سلسلے میں شہباز شریف سے ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ بلاول کے کندھوں پر ڈال دی ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں عید کے بعد کوئی زبردست مہم چل رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ موجودہ وفاقی حکومت کی نااہلی ہر فیلڈ میں سامنے آ چکی ہے. جو یہ بلند اور دعوے کیا کرتے تھے خاص طور پر معیشت کی بحالی کے لیے، یہ تو جو ان کا وہ 3 پرچوں میں ایک فیل وزیر ہے فراڈیا، وہ کہتا تھا ڈالروں کی بارش ہوگی اور پتہ نہیں کیا ہوگا. معیشت کے لیے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. ڈالر آسمان پر پہنچ گیا اور روزمرہ کی اشیاء جو ہیں ان کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ پہنچی ہیں. لیکن انہوں نے کوئی بھی ایک سمت بھی جو ہے موجودہ حکومت کی درست نہیں. آٹے چینی کا بحران آپ دیکھ لیں، تیل کا کرائسس آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری کتنی بڑھ رہی ہے. یہ جو پتہ نہیں کتنے گھروں کی بات کرتے تھے انہوں نے لوگوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیا ہے ہر فیلڈ میں. اور اس کی وجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو اپنی ٹیم لائیں، معاشی ٹیمیں لائے، وہ خود انہوں نے چینج کی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت جو ہے خود مان رہی ہے کہ انہوں نے اس وقت تک پتہ نہیں کتنے جو معاشی ان کے وزراء تھے ان کو چینج کیا ہے، جو کامرس یا فائنانس کے تھے. ان کے گورنر اسٹیٹ بینک چینج ہوئے ہیں، ان کے ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں ان کو انہوں نے چینج کیا ہے. دیگر بہت ساری چینجنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیل ہوئے ہیں. اور اسی بات کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یا جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ دیر رکے رہے اور ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بیانیہ کیا دیتے ہیں کہ جب ان سے بات کریں یہ احتساب کی بات کرتے ہیں، لیکن احتساب جو ہے اگر یہ اپنے آپ سے شروع کرتے تو لوگ ان پر اعتبار کرتے. ہوتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی پارٹی ہیں لوگ ان پر تو ایک دم احتساب شروع ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے، آپ کے شہر میں ہے. سائیں خورشید شاہ صاحب بے گناہ بے قصور اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں. خود جو احتساب کے جج ہیں انہوں نے ان کو چھوڑا کہ بھائی ان کے خلاف کوئی جو کیس نہیں ہے. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ کیا طریقہ انہوں نے اپنایا کہ وہ آج بھی جو ہیں وہ جیل میں ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ ہاسپٹلائز ہیں، وہ بھی کورٹ کے آرڈرز پر. انہوں نے کوئی اس میں نہیں دی، رعایت کہہ لیں یا دوسری بات کہہ لیں، وہ بھی کورٹوں کے احکامات پر وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ، لیکن ان کے سارے لوگ جو ان کے اپنے ہیں ان کے اوپر کیس نہیں چلتے. یہ احتساب کی بات کرتے ہیں جب ان کے اپنے کیس ہوں یہ اسٹے لے آتے ہیں. بی آر ٹی پر اسٹے لے آئے ہیں، ماتم جبا پہ اسٹے لے آئے ہیں، مطلب روکتے ہیں کہ بھائی یہ کیس نہ چلے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ چور ہیں. اور ان کی ابھی یہ جو چینی آٹے کا سارا بحران آیا اس کی رپورٹ جو انہوں نے کمیشن کی رپورٹ لی، کمیشن کی رپورٹ میں کلیئر لکھ دیا گیا کہ یہ اس لیے بحران آیا چینی کی قیمتوں میں کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. جب وہ رپورٹ سامنے آئی تو اس میں کہا گیا کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ جو اجازت دی گئی ہے وہ جو کامرس منسٹر ہیں اور کیبنٹ نے دی ہے. تو کامرس منسٹر جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب خود ہیں.
کیبنٹ کے ہیڈ وہ خود ہیں، انہوں نے اجازت دی. تو جو شہزاد اکبر صاحب نے رپورٹ پیش کی اس میں ان کا ذکر ہی نہیں کیا. اور جس چیف منسٹر نے سبسڈی دی، پنجاب کے چیف منسٹر نے، اس کا ذکر بھی اس میں نہیں ہے. اور توجہ ہٹانے کے لیے چیف منسٹر سندھ کی بات کہہ دی کہ جی ان کو بلایا گیا تھا وہ نہیں آئے. وہ ان ٹی او آرز میں آتے ہی نہیں تھے جس کا نوٹس لیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے، جن سالوں کی انہوں نے بات کی تھی اس میں وہ آتے ہی نہیں تھے. لیکن کیونکہ ان کا ہمیشہ سے پرائم منسٹر صاحب خود ہوں، ان کے وزراء ہوں، ان کے ترجمان ہوں، ان کے دیگر جو لیڈر صاحبان ہوں، ان کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی وتیرہ ہے، ایک ہی طریقہ واردات ہے کہ وہ لوگوں کے ڈائیورٹ کرتے ہیں. کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی کیا کارکردگی ہے تو ایک دم پچھلی حکومتوں پہ چلے جائیں گے، احتساب کے جھوٹے نعرے لگائیں گے. احتساب کا ادارہ انہوں نے جب یہ کے پی میں حکومت تھی ان کی، انہوں نے خود بند کر دیا جو انہوں نے خود بنایا تھا. اور اب بھی اگر ان کے کسی رہنما کے خلاف اگر ایک کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا ہے تو اپیل میں نہیں جاتے کہ ہائر کورٹ میں اپیل پہ جائیں. ہمارے لیے کسی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اسی وقت اپیل پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ وہ دو رائے ہیں، یہ وہ منافقانہ سیاست ہے جو اس وقت پی ٹی آئی نے اپنائی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے چیئرمین صاحب محترم ہمارے شہباز شریف صاحب یا دیگر لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان سے نجات دلائی جائے. غور صاحب آپ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ این ایف سی کی جو فارمیشن تھی اس پہ سی ایم سندھ نے اعتراض کیا تھا اور وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا تھا کہ کچھ اس میں جو آپ نے ٹی آر اوز جاری کیے وہ غیر آئینی ہیں، تصادم کرتی ہیں آئین سے. تو اس کا خط کا جواب آیا ہے؟ اگر خط کا جواب آیا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے کیا آپ کو خط میں وضاحتیں کی؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ چیف منسٹر سندھ نے ایک آئینی ایک قانونی بات کی کہ جو قانون میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ این ایف سی یا اس کے لحاظ سے جو میٹنگز ہیں وہ کیسے ہوں گی، اس میں کون ممبر ہوں گے، کیا اس میں ڈسکس ہو سکتا ہے، کس چیز کو بڑھایا جا سکتا ہے، کس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے، یہ ہر چیز اس میں وضع ہے. لیکن ان کو تو کوئی اس طرح کا کام کرنا نہیں ہے. انہوں نے اس کے خلاف غیر آئینی طور پر، کیونکہ این ایف سی ایوارڈ میں آئین میں ہے کہ اس میں کمی نہیں کی جائے گی، جو صوبوں کو ملا ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ پھر اس میں آ جاتی ہے ایک دم کہ جی یہ دیکھیں بات آزاد جموں کشمیر کی ہو، گلگت بلتستان کی ہو، فاٹا کے علاقوں کی، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم چاہتے ہیں ان کو زیادہ حصہ دیں، لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اپنے ریسورسز ہیں، کیونکہ ان کے ریسورسز انہوں نے جب این ایف سی ایوارڈ دیا تھا اس وقت اپنے پاس رکھے تھے، فیڈرل نے رکھے تھے اپنے پاس کہ ان کو یہ لوگ سپورٹ کریں گے. تو اب اس حصے سے اگر سپورٹ کرتے ہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا حصہ بڑھایا جائے. ہم کہتے ہیں آج بلوچستان کو زیادہ سپورٹ کی جائے، پنجاب کو زیادہ سپورٹ کی جائے، کے پی کو زیادہ سپورٹ کی جائے. اور ظاہر ہے جو سندھ کا حصہ ہے وہ اس میں ضرور ملنا چاہیے. یہ ہمیشہ صرف آئیں بائیں شائیں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اور یہ اس میں یہ بھی میں بتا دوں، یہ صرف پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، پالیٹکس. یہ اس میں کر ہی نہیں سکتے، این ایف سی کو کم ہی نہیں کر سکتے. یہ جو مرضیہ کہہ دیں، جو مرضیہ کر لیں، کیونکہ یہ آئین کا حصہ ہے. اور این ایف سی جب بھی آئے گا صوبوں کو زیادہ ملے گا. یہ جب کوئی بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں جی 18ویں ترمیم، جی این ایف سی کے بعد سب چیز صوبوں کو ہے. ہمیں قبول. اگر فیڈرل کے پاس صرف اور صرف ڈیفنس بجٹ ہو یا صرف ان کے اپنے اخراجات جو ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے، یا جو بھی ان کے اس میں آتے ہیں ان کے اخراجات اگر اس بجٹ میں صرف ہوں تو پھر تو ہم ان سے کچھ نہیں مانگیں گے. لیکن اگر ایک بہت بڑا حصہ یہ دیگر صوبوں میں دیگر ڈیولپمنٹ کے کاموں میں یہ دیتے ہیں اپنے جو ان کا فیڈرل بجٹ بنتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سندھ کا بھی حصہ دیں. سندھ پورے ملک کی معیشت میں
ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. 60% سے زیادہ معیشت جو ہے وہ سندھ سے جنریٹ ہوتی ہے. پھر سندھ کا یہ ایک شہر ہے کراچی، جس کے لیے یہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، جہاں سے یہ زیادہ جنریشن ہوتی ہے. وہاں کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے اعلان کیے 162 ارب روپے کے. کیا رکھا انہوں نے اپنے بجٹ میں؟ کہیں اور علاقوں کی تو بڑی بڑی اسکیمیں ہمیں ان کے فیڈرل بجٹ میں نظر آتی ہیں، کراچی کی اسکیمیں نظر نہیں آتی. تو یہ صرف ان کے دعوے، ان کی باتیں، ان کی منافقانہ سیاست اور ان کی یہ دو رخ ہیں جو اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ صرف باتوں کے پہلوان ہیں، چیمپئن ہیں، اور انہوں نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں. شاہزاد کراچی کے حوالے سے کئی جی. نشاندہی بھی کئی کراچی میں جو ہی سیلابی صورتحال تھی ہوئی کچھ علاقن میں تاں جو ہے وہ پتھر ڈنپ ہے ڈالا بند کا تو سازش کیر تو کرے پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کیڑی قوت وائن کیڑی تھوڑی وائن. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل یہ ہے، یہاں پہ آپ کے ہاں میئر سکھر کام کر رہے ہیں، لاڑکانہ میں میئر لاڑکانہ کام کر رہا ہے، دیگر جگہوں پہ جو چیئرمین ہیں میونسپل ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ کے وہ کام کر رہے ہیں. کراچی میں یہ کام جو ہے اصل یہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی کا ہے، لیکن کیونکہ کراچی میں زیادہ اخراجات چاہیے تو ہم لوگ سندھ گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرتی ہے. ہر سال کروڑوں روپے نالوں کی صفائی کی مد میں کے ایم سی کو دیے جاتے ہیں. اسی طرح ہم ڈی ایم سیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اس میں اپنا رول جو ہے ادا کرتے ہیں تاکہ کراچی بڑا شہر ہے ہمارا، اس کو میں ہم زیادہ سے زیادہ بہتری لائیں. اب یہ اپنا کام چھوڑ کے ہم پر تنقید کرتے ہیں، ہم تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم بری الذمہ نہیں ہیں. پوری سندھ میں جہاں بھی کوئی ایشو ہو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہماری ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چراتے، ہم آن کرتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم نے وہاں سپورٹ کیا. آپ اور خاص طور پر کراچی کے جو اہل کراچی ہیں ان کو یہ اتنا حافظہ ان کا کمزور نہیں ہو سکتا کہ جب پہلے تھوڑی سی بارش بھی ہوتی تھی تو تمام روڈ جو ہیں بند ہو جایا کرتے تھے، تمام بہت سارے علاقوں میں کے گھروں میں پانی آ جایا کرتا تھا. اب یہ جو کام ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے، کئی علاقے بنائے گئے، ڈرین کے سسٹم کو بہتر کیا گیا، تو اتنی شدید بارشوں میں بھی جو بڑے روڈ ہیں وہ موٹر ایبل رہے. اگر کہیں بہت زیادہ ایشو آیا تو 2-2.5 گھنٹے کے لیے رکاوٹ ضرور آئی، لیکن اس کے بعد یہ پانی ڈرین آؤٹ ہو گیا. کچھ علاقے جہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا روڈ پہ یا کچھ گھروں میں پانی گیا، ہم ان سے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن اس کے وجوہات ہیں. جو فیڈرل بھی ایریا، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، ناظم آباد، کشمیر کالونی اور دیگر ان علاقوں میں پانی کیوں گیا؟ اس کی وجہ بی آر ٹی کا کوریڈور ہے. یہ جو گرین لائن کا کوریڈور ہے، اس میں جتنے ڈی ایم سیز کے نالے گجر نالے میں جانے تھے، اورنگی نالے میں جانے تھے، اس میں یہ رکاوٹ رہی کہ جو ڈی ایم سی کے ڈرینز ہیں وہاں پہ اسٹیشنز جہاں جہاں بنے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے موسٹلی وہ جو ڈرین ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، اور تھوڑا سا اس میں راستہ ہے، ظاہر ہے وہ اس وجہ سے وہ فلو مکمل نہیں رہتا اور وہاں پہ رکاوٹ آئی. اب جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے این ڈی ایم اے سے کہا ہے، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور میں کور کمانڈر صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس میں انٹرسٹ لیا. انہوں نے 2-3 میٹنگ کی ہیں جس میں ان کو سب نے جو ادارے ہیں انہوں نے بریف کیا. ان کے علم میں بھی یہ بات آئی کہ یہ سارا ایریا جہاں پہ ایشو ہوا وہ اس گرین لائن کی وجہ سے ہوا. ان کی نااہلی کی سزا سندھ گورنمنٹ کو بھی مل رہی ہے، اور پھر جو ہمارے وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. 2-3 اور علاقے ہیں، ایک پی سی ایچ ایس کا تھوڑا سا علاقہ ہے اور ایک ظفر وہاں پہ کالونی ہے، پھر گلستان جوہر میں. تو دیکھیں بہت ساری وہاں پہ اور
جو لوگ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، ان کے بھی ایشوز جو ہیں، یا ڈی ایچ اے کے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح وہ آ رہے تھے، گٹر ابل رہے تھے، بلکہ فاؤنٹین سے بنے ہوئے تھے، لیکن سب بات تو سندھ گورنمنٹ کی کر رہے تھے، لیکن ہم ان کو بھی آن کرتے ہیں۔ اب یہ سب مل کر کام کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ جو انکروچمنٹ ہے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اور ہم ویلکم کرتے ہیں کہ این ڈی اے میں آئے، ہمارے ساتھ مل کر کام کرے، اور اس کے ساتھ کوڈ 5 بھی، تاکہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں، جو انکروچمنٹ ہیں، جو اور مسائل ہیں دیگر کنٹونمنٹ بورڈز کے، ڈی ایچ اے کے، یا وہ ادارے جو سندھ گورنمنٹ کے ڈائریکٹ دسترس میں نہیں آتے، ان سے بھی یہ ایشوز سارے جو ہیں ان کو سالو کرنے میں ہمیں سپورٹ ملے گی۔ تو ہم بالکل مل کر کام کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی میں آپ کو عرض کروں کہ اس دفعہ سندھ گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان نالوں کی صفائی کا کام شروع کیا، اور اس میں کے ایم سی کو بھی آن بورڈ رکھا، اس کے ساتھ سویب کا ادارہ جو واٹر بورڈ ورلڈ بینک کے ادارے سے تھا، اور پھر ہمارا جو نیس پاک ہے اس کو مانیٹرنگ دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کانٹریکٹ دے دیا جاتا تھا کے ایم سی کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے کہ بھائی یہ صاف کر دیے جائیں نالے، پھر وہ جو پیمنٹ ہو جو بھی۔ ابھی ہم نے رکھا ہے کہ جو بھی نالا صاف ہوگا، جو سلج وہاں سے اٹھایا جائے گا، جو کچرا اٹھایا جائے گا، اس کو جب لینڈ فل سائٹ پہ پہنچائیں گے، اس کا ویٹ ہوگا، اس کو یہ تینوں ادارے ویریفائی کریں گے، اس کے بعد جا کے ان کو پیمنٹ ہوگی۔ یہ ہمارا پروگرام مارچ میں شروع کرنے کو تھا، کووڈ-19 کی وجہ سے ڈیلے ہوا، جس کی وجہ سے تھوڑے ایشو آئے، لیکن یہ پیسے ایک اور بڑا لوگوں میں آتا ہے میڈیا پہ کہ جی اتنے ڈالرز جو ہیں، ملین ڈالرز، اربوں روپے ورلڈ بینک کے آئے، وہ بھی انہوں نے لگا دیے۔ 1 روپیہ ہمیں ورلڈ بینک سے اس وقت تک نہیں ملا۔ وہ ایک کمپوننٹ ہے ان کا جو پروجیکٹ، جو سندھ گورنمنٹ نے پرائرٹی کی کہ بھائی کراچی میں یہ ایشوز ہیں، ان کو حل کرنا ہے۔ وہ لون ہم نے ورلڈ بینک سے لیا ہے، جو ابھی مراحل میں ہے، اپروول تو ہو گیا ہے اس کا، لیکن ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی۔ 1 روپیہ ڈالر یا روپے کی شکل میں ورلڈ بینک سے ہمیں اس وقت تک اس سلسلے میں نہیں ملا۔ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے چیف منسٹر سندھ نے علیحدہ سے ایلوکیشن دی کہ کے ایم سی کے نالے بھی صاف ہوں اور ڈی ایم سی، بلکہ پورے سندھ میں مختلف کمشنرز کو بھی یہ فنڈ بھیجے گئے تاکہ ہر علاقے میں جہاں پہ یہ ایشوز آ رہے ہیں وہاں پہ ان کو حل کیا جائے۔ اور اب جو فور کاسٹ ہے بارشوں کی، اس میں جو 8 کے بعد ہے، ایک تو 5 کو ہے کچھ بارش، لیکن جو 8 اگست اور 11 اگست کے بیچ میں ہے، اس میں کراچی میں تو بارش ہے ہی ہے، لیکن جو ہمارے دیگر ڈسٹرکٹ ہیں، میر پور خاص ڈویژن ہے، کچھ اور علاقے ہیں، وہاں پہ ہیوی رینز ایکسپیکٹڈ ہیں، تو وہاں کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے جو ہمارے رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی سہولیتیں دی جا سکیں۔ شاہ صاحب ایک آخری کوشچن ہے آپ سے، یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد کوئی اے پی سی نہیں ہو رہی ہے اور عید کے بعد محرم الحرام ہوگا، اور دوسرا انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں اس نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سمیت پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور دیگر اہم افراد بھی گرفتاری کی مراحل سے گزریں گے اور یہ کڑا احتساب ہوگا۔ یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آیا وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا واقعی گورنمنٹ سیریس ہے اپوزیشن کو چلنے میں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، وہ تو شروع سے ہی اس پر گامزن ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، الٹے سیدھے کیس، جھوٹے کیس، ہر اس میں انہوں نے اپنا زور لگا لیا ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب ابھی صحت یاب ہوئے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اور وہ خود بتا چکے ہیں اپنی فیڈرل گورنمنٹ کا حال کہ ایک منسٹر کو وہاں پہ ٹیکہ اویلیبل نہیں تھا، انجیکشن جو چاہیے تھا، تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں دیگر، وہ اب ان کا خود ان کے فیڈرل منسٹر اس کا حال آپ کو بتا رہے ہیں۔ عید کے بعد محرم تو آئیں گے، اس حد تک تو وہ سچ بول رہے ہیں، باقی جو باتیں ہیں وہ ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے، ابھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے، اس طرح ان کی باتیں ان سنی کر دی جائیں۔